سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینے میں اتنے سست نظر آ رہے ہیں تو آپ حضرات کے سامنے گفتگو کیا کی جائے گی؟ کم سے کم سلام کا جواب اس انداز میں دیں کہ مجھے محسوس ہو کہ آپ کچھ سننا چاہتے ہیں۔ میں پھر دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق۔ والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء يليق۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ادب و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اس دیار محبت میں اس ناچیز کو پہلی مرتبہ آنے کا شرف حاصل ہوا۔ شاید آپ حضرات میں سے بہت سارے افراد مجھے جانتے ہوں گے، لیکن میں نے جنہیں بھی جانا ہے یہیں آ کر کے آج ہی جانا ہے، اور میں اکثر و بیشتر افراد کے لیے نیا نہیں۔ کھجوری میں دہلی کی سرزمین پر میں رہتا ہوں اور ہر جمعہ آپ حضرات میرا خطاب وہاں سماعت کرتے ہیں۔ اس محفل کی رونق ہمارے اور آپ کے درمیان برادر کبیر نقیب عرس اعلیٰ حضرت ماہر شعر و سخن حضرت مولانا یوسف رضا سنبھلی صاحب قبلہ، جن کی ذات محتاج تعارف نہیں، اظہر من الشمس ہے۔ دنیا کے انڈیا کے ہمارے 95 علماء کرام غالباً حضرت کو جانتے ہیں، اس لیے کہ جو عرس اعلیٰ حضرت کے منبر پر پہنچ جاتا ہے، اللہ پاک اسے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا کرتا ہے۔ یہ میرے امام کا فیض ہے، اور آپ حضرات بھی لائق مبارکباد ہیں، کیونکہ شاید آپ کا ضلع بدایوں شریف پڑتا ہے نا۔ کسی کے پاس چھوٹی سرکار ہے، کسی کے پاس بڑی سرکار ہے، کسی کے پاس ایک سرکار ہے، کسی کے پاس ایک بھی نہیں، لیکن آپ اپنے مقدر پہ رشک کریں، آپ کے پاس چھوٹی بڑی دونوں سرکاریں ہیں۔ دونوں سرکاریں ہیں۔ کیا ذہن آیا ہے آپ کا؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ، واہ بہت اچھا۔ بھائی
اختر پرواز حبیبی صاحب سے بڑے ہی بہترین انداز میں آپ حضرات نعتیہ کلام سماعت کر رہے تھے، اور ابھی میرے بعد خطیب ہندوستان حضرت علامہ غلام ربانی صاحب سے بھی آپ کو بہترین خطاب سماعت کرنا ہے۔ مجھے اہل کمیٹی نے یہ حکم دیا کہ حضرت یہ کانفرنس بنام جشن غوث الورا ہے، اسی کے ضمن میں آپ کچھ اصلاح معاشرہ پر بھی گفتگو فرما دیں۔ یہ حضرت بہت ضروری ہے، سبحان اللہ۔ یہ جلسہ ہماری قوم کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اگر اس کو ہم لذت کی نظر نہ کریں، مزے کی نظر نہ کریں، تو ہمارے لیے یہ جلسہ آج کے اس پرفتن دور میں بہت بڑا ایک لاہے عمل تیار کر سکتا ہے، اور ہمیں کچھ سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس جلسے کو آپ حضرات صرف مزے تک محدود نہ رکھیں کہ ابھی آپ نے سنا اور صبح کو جب آپ بیدار ہوئے اپنی نیند سے تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا سن کر کے آئے۔ ایک جلسہ سجانے میں لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، تو کم سے کم اس جلسے کے ذریعے سے کچھ افراد تو ایسے نظر آئیں کہ جو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لیں۔ ایک میں حدیث کے ذریعے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ الی آخر الحدیث۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس جمع ہونے میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پر سکون کی بارش نازل فرماتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر کوئی انسان گاڑی میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی موبائل میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی عشق میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی مارکیٹ میں سکون تلاش کرتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے یہ گارنٹی لی ہے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، اس طرح کی محفلیں سجائیں گے، تو اللہ پاک آپ پر سکون کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ انسان اگر کروڑوں کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اگر سکون نہیں ہے زندگی میں تو اس کے کروڑوں روپیہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، لیکن اگر زندگی میں سکون نہیں ہے تو اس کی زندگی کا لطف ختم ہو جایا کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محفل سجاؤ گے، آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو گے، اللہ پاک آپ پر سکون کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ یہی تک محدود نہیں کیا ہے، آقا کہتے وغشیتہم الرحمہ، اللہ پاک کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی۔ مجھے یہ تو بتاؤ، اگر اللہ کی رحمت کے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ بھی اگر ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے، ہماری آخرت کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آقا کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کی محفلوں میں آتے ہیں، آپ جلسوں میں آیا کرتے ہیں، ذکر رسول اللہ میں آیا کرتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رحمت آپ
آپ کو ڈھانپ لیا کرتی ہے. یہ کسی غیر نتھو کا کلام نہیں ہے. آپ اپنے گھٹنوں پر سے ہاتھ ہٹا دیں. میری گفتگو اگر آپ حضرات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع حاصل ہوگا. آپ حضرات ابھی نعتیہ کلام سن رہے تھے, مجھے بھی لطف آ رہا تھا, آپ کو بھی لطف آ رہا تھا, لیکن میری قوم کی اصلاح ہونا بھی بہت ضروری ہے. نعت جو ہے عشق رسالت پیدا کرتی ہے. اگر آپ ایک عالم کی گفتگو سنیں گے تو آپ کے جو ہے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا, آپ کو سدھرنے کا موقع حاصل ہوگا. میں حدیث آپ سے بیان کر رہا ہوں. حدیث وہ معنی رکھتی ہے کہ قسم خدا کی یہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, لیکن پیغمبر اسلام کے قول کے اندر ذرہ برابر بھی ترمیم نہیں ہو سکتی ہے, تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. آقا کہتے ہیں کہ جب میرا غلام اس طرح کی محفل میں آتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنا کرتا ہے, تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیا کرتی ہے. اللہ الصمد. اور دیکھیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وحفتہم الملائکہ, اور اس محفل کا طواف فرشتے کیا کرتے ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح, اگر میں بغداد معلیٰ کی حاضری دے دوں, غوث پاک کے تیار کیا, اگر مجھے نظارہ ہو جائے, میں اپنے مقدر کی معراج سمجھنے لگتا ہوں. اجمیر معلیٰ پہنچ جاتا ہوں تو مجھے بڑی فرحت و شادمانی ہوتی ہے. بریلی شریف پہنچ جاتا ہوں, مجھے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے. بتائیوں شریف پہنچ جاتا ہوں, بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے. لیکن جب میں مکہ المکرمہ پہنچتا ہوں, میری زندگی کی معراج ہو جایا کرتی ہے. جب میں اس کا طواف کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش اللہ پاک نے میری پوری کرا دی ہے. جب میں وہاں سے ہٹ کر کے جب مدینہ المنورہ جاتا ہوں, پیغمبر اسلام کے روضے کی زیارت کرتا ہوں, تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے میری زندگی کی سب سے بڑی مراد پوری کر دی ہے. لیکن آپ اپنے مقدر پہ قربان ہو جائیے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وحفتہم الملائکہ. اس جلسے میں جب آپ بیٹھتے ہیں, فرشتے آپ کا طواف کرتے ہیں, آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, تو آپ اپنے مقدر کا معراج سمجھتے ہیں, آپ گنبد خضرا کا دیدار کرتے ہیں, آپ خوشی حاصل کرتے ہیں, آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. لیکن قسم خدا کی آپ دیکھیے تو صحیح, آپ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہے ہیں, آپ بغداد معلیٰ نہیں پہنچے ہیں, آپ اجمیر معلیٰ نہیں پہنچے ہیں, بریلی شریف نہیں پہنچے ہیں, لیکن پیغمبر اسلام کہتے ہیں وحفتہم الملائکہ. آپ اس جلسے میں آئے ہیں, اراکین جلسہ نے جو جلسہ سجایا ہے, علماء کو مدعو کیا ہے, شعراء کو مدعو کیا ہے, نقیب ہندوستان کو مدعو کیا ہے, آپ کو بیٹھنے کا موقع دیا ہے. آپ تو یہ سمجھتے ہو گے کہ یہ جلسہ کرا رہے ہیں, 1000 روپے ہم نے دیے ہیں, 5000 روپے ہم نے دیے ہیں, ہم نے بھی بہت بڑی قربانی پیش کی ہے. لیکن آپ پر احسان تو ان اراکین جلسہ کا ہے کہ جنہوں نے اپنی راتوں کو قربان کر کے, اپنے دن کا آرام قربان کر کے, آپ کے در پہ جا کر کے آپ سے بھیک مانگی ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں, پیغمبر اسلام کے اتہاس کے لیے آپ سے طلب کیا تھا, آپ نے تعاون کیا ہے. انہوں نے جلسہ سجایا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے, آپ کو موقع ملا ہے, آپ آ کر کے بیٹھے ہیں. پیغمبر اسلام کی بارگاہ سے آپ کو یہ انعام ملا ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ میرے غلام جو سکرولنگ کی سرزمین پہ اجلاس کر رہے ہیں, اے فرشتوں زمین پر اتر جاؤ اور میرے غلامان رسول کا جا کر کے طواف کرو. کعبہ کی قسم, یہ اگر انعام آپ کو ملا ہے تو پیغمبر اسلام کے قدموں کی برکت سے ملا ہے, پیغمبر اسلام کی نسبت سے ملا ہے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے پوچھتا نہ تھا, آقا تم نے ہمیں خرید کے انمول مولا. نعرہ تکبیر. بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے, ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مشرق اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی نمزی احمد صاحب قبلہ, جشن غوث الورا. کیا کہنے حضرت جواب نہیں ہے, واہ واہ واہ, ایسی تقریر ہونی چاہیے. بہت اچھی اصلاح فرما رہے ہیں, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت خوب.
بیدار ہیں آپ حضرات؟ بہت سنیں گے؟ بہت سب پسند کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے آپ کا طواف کر رہے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور یہیں تک محدود نہیں رکھا بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر یہاں سن رہے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں، شورا بیان کر رہے ہیں، نقیب بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کا ذکر حریم قدس میں فرشتوں کو جمع کر کے اپنی شایان شان کے مطابق آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام نے انعام دیا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کا یہاں آنا جبھی مقبول ہوگا، آپ کو انعام اللہ کی بارگاہ سے تبھی ملے گا جبکہ آپ کی نیت کے اندر خلوص ہوگا، آپ کی نیت میں للہیت ہوگی، آپ کا مقصد یہ ہوگا میرا عالم بیان کرے گا، میں اس کی بات کو کیچ کر کے اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے میں لے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر 10 باتیں بیان کی ہیں تو کم سے کم 5 باتوں پر تو عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہ جو اجلاس ہے بنام جشن غوث الورا، غوث الورا بغداد معلیٰ کی وہ سرزمین ہے کہ اولیاء کرام کا شہر ہے، وہ بڑے بڑے ولی ہیں۔ داؤد طائی بغداد شریف کے اندر، حبیب اجمی بغداد معلیٰ کے اندر، سری سختی بغداد معلیٰ کے اندر، جنید بغدادی بغداد معلیٰ کے اندر، بہت سارے اولیاء کرام بغداد شریف کی سرزمین کے اندر مدفون ہے۔ لیکن بغداد جو مشہور ہوا ہے، اس نام سے مشہور ہوا ہے، وہ غوث پاک کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین بغدادی کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ کیوں مشہور ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ پیغمبر اسلام کے تعلق سے غوث پاک نے وہ کام کیا ہے کہ پوری اپنی 91 سال کی عمر کو قربان کر کے آپ پیغمبر اسلام کی سنتوں کو زندہ کرتے رہے۔ دین کی جو زبور حالی ہو رہی تھی، دین کے ماننے والوں کی قلت ہو رہی تھی، آپ نے دین کو جلا بخشی ہے۔ وہ تو خود فرماتی ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتی ہے، وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں پیغمبر اسلام کے قدم پر ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا قدم پیغمبر اسلام کے قدم پر ہے، بلکہ کہتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں پیغمبر اسلام کے قدم پر ہوں۔ تو پیغمبر اسلام کی توحید تلمس ادا کیا ہے، آپ نے علم دین سیکھا ہے، اساتذہ کی آپ نے ڈانٹ بھی جھیلی ہے، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے آپ نے شرف تلمس طے کیا ہے۔ تو غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے راز کی تجلی سے دریا جو ہے سوکھ کر کے خاک ہو جائے، خاک میں تبدیل ہو جائے۔ سارے دریا کا پانی کہتے ہیں کہ سارے دریا کا پانی زمین جسد من سبری حالی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز کسی آگ پر ڈال دوں، کہتے ہیں کہ میرے راز کی تجلی سے آگ بجھ جائے گی، آگ سرد ہو جائے گی، آگ نیست و نابود ہو جائے گی۔ 3000 علماء کرام پڑھ کر کے فارغ ہوا کرتے تھے، 33 سال تک آپ درس دیتے رہے، تقریباً 1 لاکھ علماء کرام آپ کی درسگاہ سے فارغ ہو کر کے نکلے ہیں۔ اب مجھے یہاں پر آپ کو بتانا یہ ہے، اپنے وقت کا محدث بنا دیتے اور بنایا ہے آپ نے، اگر چور آیا ہے ولی بنا دیا ہے۔ میرے غوث کی شان یہ ہے کہ 33 سال تک آپ مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھاتے رہے، کسی کو کام نہیں ہے، بلکہ آپ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ چاہے کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، لیکن تیرے لیے علم دین سیکھنا فرض ہے، آپ پر محنت کرنا آپ پر فرض ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے غوث نے کسی کو تجلی کے ذریعے سے عالم نہیں بنایا، کسی کو دم کے ذریعے سے مفتی نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ غوث پاک نے پورا قرآن پڑھا تھا، قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا، قرآن کی تفسیر
पढ़ी थी और उससे बाद में वो आयत भी पढ़ी थी कि 16वें पारे के अंदर 5वें रुकू के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है वहुसी इलैकी बिजिज़इन नखलती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। आयत नाज़िल हुई है, आपको मैं इसका शान नुज़ूल बयान कर देता हूँ। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा है, हजरत ईसा की वालिदा मोहतरमा है। आप देखिए तो सही, जिस वक्त हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा आप जो है भूखी है, आप प्यासी है, आपको खाने की जसद है, आपको खाने की तलब है, आप भूख महसूस कर रही है, आप एक दरख्त से आकर के पेट लगा करके बैठती है। जब अल्लाह पाक ने ये देखा कि एक नबी की वालिदा भूख के लिए तरस रही है, खाने के लिए तड़प रही है, आपने एक दरख्त से पीठ को लगाया है, पीठ पर लगना था, दरख्त सूखा हुआ था, लेकिन जैसी ही पीठ लगी है, किसकी पीठ लगी है? एक नबी की माँ की पीठ लगी है। वो पीठ लगना थी हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की, उनकी पीठ लगी है, दरख्त सूखा हुआ था, फौरन हरा हो गया, हरा हुआ, उसमें फल आए, फल आ गए, फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वहुसी इलैकी बिजिज़इन नखलती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए मरियम, हमने दरख्त को हरा कर दिया है, हमने फल लगा दिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि दरख्त को जुम्बिश दो, दरख्त को हिलाओ, आप हिलाओगे दरख्त से फल गिर जाएगा। अब मुझे ये तो बताओ, जिस रब ने दरख्त को हरा दिया, जिस रब ने दरख्त में फल लगाया, तो वो चाहता एक मर्तबा हुक्म देता, दरख्त से फल गिर जाता, लेकिन अल्लाह पाक ने ये बता दिया कि हरकत में बरकत होती है, मेहनत में कामयाबी होती है, मुश्किल में आसानी होती है। हजरत मरियम को मेरे रब ने ये पैगाम दिया, ऐ मरियम, हमने दरख्त को हरा दिया है, हमने उसमें फल लगाया है, अब तेरी जिम्मेदारी ये है कि तू दरख्त को हिला, फल गिरेगा, तू तनावुल कर लेना। इसी की मिसाल मेरे गौस में पाई जाती है कि मेरे गौस ने आपने चोर को वली किया है, आपने मुर्दों को जिंदा किया है, लेकिन आलिम दीन की जब बात आती है, जब आपके सामने आपके तलबा बैठते हैं, आपके तिलमीज बैठते हैं, आपके शागिर्द बैठते हैं, आप उनको तजल्ली के जरिए से आलिम नहीं बनाते हैं, बल्कि आप ये पैगाम देते हैं अगर मेहनत करोगे तो मेहनत से जो रिजल्ट निकल करके आता है, अल्लाह ताला उस रिजल्ट के जरिए से आपको जमीन की बस्तियों से उठा करके आसमान की बुलंदियों सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हजरत का जवाब दीजिए, अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत जवाब नहीं, आज तो कमाल कर रहे हैं, कसम खुदा की इतनी अच्छी तकरीर हो रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर आदमी हैरत में, बहुत अच्छा पैगाम पेश करते हैं, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह नजर बद से महफूज हो, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, सुभान अल्लाह। जारी रखें, जारी रखें, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, फैजान जारी है बहुत ज्यादा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आमीन। बहुत अच्छा बोलते रहिए, बोलिए। देखिए मेरे दोस्त, ये शान जब एक बंदे की होती है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसे गुमनाम नहीं छोड़ता है, बल्कि गुमनामी की मंजिलों से उठाता है, शोहरत के आसमान पे बिठा देता है। गौस को इतना बड़ा मकाम दिया, फिर भी आप 25 साल तक जंगल में जाकर के पत्तों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के कुरान की तिलावत कर रहे हैं, 40 साल तक आप फजर अशा इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। जब बंदा इस कदर कोशिशें किया करता है, तो पैगंबर इस्लाम ने हदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमाया है, मन तकर्रब मिन्नी शिब्रा तकर्रबतु मिन्हु ज़िराआ व तकर्रब मिन्नी ज़िराआ तकर्रबतु मिन्हु बाआ व मन अतानी यमशी अतैतु हरवला इला आखिरिल हदीस। आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, बयान रब का है, मेरे आका उसको रिवायत करते हैं। आका कहते हैं कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब बंदा मेरे करीब आता है, मैं भी उसके करीब आता हूँ। जब वो मेरे एक बालिश करीब होता है, मैं उसके 2 बालिश करीब होता हूँ। जब वो मेरे 1 हाथ करीब होता है, मैं उसके 2 हाथ करीब होता हूँ। रब इरशाद फरमाता है कि जो मेरे
پاس آتا ہے پیدل چل کر کے آتا ہے رب کہتا ہے کہ میں اپنی شایان شان کے مطابق اس کے پاس دوڑ کر کے آیا کرتا ہوں یہ میرے غوث پاک کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے آپ اللہ کو تلاش کرتے رہے اللہ کو راضی کرتے رہے اللہ کو ڈھونڈتے رہے اللہ کی رضا حاصل کرتے رہے پھر اللہ پاک نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ لوگوں کے دلوں پہ راز کرنے لگے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی کے گھر پہ راز کروں کسی کی زبان پہ راز کروں کسی کی بیٹی پہ راز کروں کسی کی جائیداد پہ راز کروں لیکن میرے غوث پاک کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ مقام عطا فرمایا غوث پاک کو اللہ پاک نے کہ آپ لوگوں کے دلوں پہ راز کرنے لگے اگر میں آج کے مولوی کی بات بتاؤں گا تو زمانہ یہ کہے گا کہ یہ تو آج کے مولوی کی بات ہے 10-20 سال پرانی بات ہے یہ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دور کی بات ہے نہیں میں آج کی بات بیان نہیں کرتا ہوں آئیے چلتے ہیں پچھلی صدی میں 748 ہجری کے اندر ایک راوی ہے 748 ہجری میں حضرت امام زہبی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے یہ 748 ہجری غوث پاک کے زمانے سے بہت قریب ہے ان کا زمانہ اور ان کی بات ہر مرتبہ فکر کا عالم ان کی بات کو ٹھوس مانتا ہے چاہے کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو ہر مرتبہ فکر کا مولوی یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کسی کے بارے میں کہتے صادقن بندہ سچا ہے سب مانتے ہیں ان کی بات کو اگر وہ کہتے ثقتن بندہ پکا ہے سارے لوگ ان کی بات کو بیان کرتے ہیں 748 ہجری کے اندر امام زہبی وصال فرماتے ہیں اس سے پہلے آپ کیا بیان فرماتے ہیں کتاب کا نام نوٹ کیجئے کہتے ہیں سیر اعلام النبلا جلد نمبر 15 ہے صفحہ نمبر 184 پر آپ بیان فرماتے ہیں اس کی ہیڈ لائن ہے آپ لکھتے ہیں کانا یتکلم علی الخواطر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی شان یہ تھی حضرت امام ابو بکر امام جو کہ غوث پاک کے زمانے کے تھے لیکن غوث پاک سے اس وقت یہ عداوت رکھا کرتے تھے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو بکر امام کی بات کو سند کے ساتھ لکھا ہے کہتے ہیں میں نے ان کی بات کو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کانا یتکلم علی الخواطر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ میری بات کو سنیں گے تو غوث پاک کی کرامات تک محدود نہ رہیں گے کہ غوث پاک جب مقام کو آپ سمجھیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مقام ملا کیسے ہے یہ منصب ملا کیسے ہے یہ شان ملی کیسی ہے آج جو ہم پھٹے پہ بیٹھ کر کے چائے کے کھوکے پہ بیٹھ کر کے جو تبصرہ کرتے ہیں کہ مسلمان مارا جا رہا ہے نہیں میرے دوستو آپ کو اپنے آپ میں غور کرنا ہوگا اپنے آپ میں تبصرہ کرنا ہوگا اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا تیرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا خیر من عبادتی 60 سنہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے بندے جو انسان اپنے اعمال پر رات کی تنہائی میں بیٹھ کر کے غور و فکر کرتا ہے اللہ پاک اسے 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے میں نے کبھی جائزہ لیا اپنے اعمال کا اپنے کردار کا اپنے گھر کا میں تو جب چارپائی پہ جاتا ہوں تو جائزہ ہوتا ہے نوٹوں کا کہ بینک میں کتنا ہے ادھار میں کتنا ہے کس کا ہڑپ کرنا ہے کس سے پیاز لینا ہے کس کی پراپرٹی ہڑپ کرنا ہے یہ ساری باتیں میری چارپائی پہ پہنچنے کے بعد میرے دماغ میں تو آتی ہے لیکن میرے دماغ میں یہ نہیں آتا ہے کہ میں نے آج نماز کون سی پڑھی ہے آج جھوٹ بولا ہے آج پیاز کتنا لیا ہے آج کس کی لڑکی پر میں نے غلط نظر ڈالی ہے یہ ساری باتیں میری قوم کے نوجوان کب اپنے گریبان میں چھاپ کر کے تلاش کریں گے اے بندے مومن تو نے تو غوث پاک کو صرف 11ویں تک محدود کر دیا ہے صرف نیاز اور فاتحہ اور لنگر تک محدود کر دیا ہے غوث پاک کو تو نے قیامت تک محدود کر دیا ہے کتنا بڑا مقام اللہ نے غوث پاک کو عطا یوں ہی نہیں فرمایا ہے بلکہ جس کی ماں خیر ہوتی ہے اللہ پاک اس کا بچہ بھی لیک پیدا کرتا ہے اور جس کی ماں ام الخیر ہوتی ہے اس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نیک سردار پیدا ہوتا ہے جب باپ نیک ہوتا ہے بچہ بھی نیک ہوتا ہے جب باپ ابو صالح ہوتا ہے تو بچہ ولیوں کا سردار تاریخی شخصیت کا
القادر جیلانی نعرے تکبیر، ہاتھ کھڑا کر کے بولیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان چھوٹے بڑے سرکار حضرت علامہ مفتی تنظیم احمد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، سبحان اللہ۔ آئیے میں یہ روایت بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے اس سے پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ حضرات اگر غور سے سنیں گے تو ہماری جو باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ آپ نے جو لاکھوں روپے خرچ کر کے جلسہ سجایا ہے، ہو سکتا ہے اس کا آپ کو کوئی بینیفٹ ابھی حاصل ہو جائے۔ میں بیان کر رہا تھا امام زاہدی نے سیر اعلام النبلاء جلد 15 صفحہ 184 پر حضرت امام ابو بکر اماد کی بات کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں کان یتکلم علی الخواطر، کہتے ہیں کہ غوث پاک تو لوگوں کے دلوں پہ راز کرتے ہیں۔ اللہ صبر، کیوں؟ حضرت امام ابو بکر اماد کہتے ہیں کنت قرأت اصول الدین، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں عقائد کے بارے میں پڑھ رہا تھا، دین کے اصول کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں فأوتي عندي شک، میرے دماغ کے اندر ایک شک واقع ہوا کہ میرے دور کے اندر عبد القادر ہے جو بغداد کے اندر رہتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ عبد القادر صحابہ کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، تابعین کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، مجھے عبد القادر کے عقیدے میں شک محسوس ہوا۔ کہتے ہیں امام ابو بکر اماد کہتے ہیں مجھے شک واقع ہوا تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں انہو قد سکرا یتکلم علی الخواطر، کہتے ہیں مجھ سے بتایا گیا تھا کہ عبد القادر لوگوں کے دلوں میں چلنے والی بات کو بتا دیا کرتا ہے۔ اللہ صبر، کہتے ہیں فمضیت وہو یتکلم، کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے گزرا جہاں پر غوث پاک کی محفل رکھی سجی ہوئی تھی، غوث پاک لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، غوث پاک لوگوں سے تقریر کر رہے تھے۔ غوث پاک بھی جب لوگوں سے خطاب کیا کرتے تھے، رب کعبہ کی قسم 4,000 ہزار لوگ اس محفل سے توبہ کر کے اٹھا کرتے تھے کہ آج سے ہم انشاءاللہ نمازوں کے پابند رہیں گے، آج سے ہم غوث پاک نے جو ہمیں کردار عطا کیا ہے اس کردار کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ شرابی آتا تھا شراب سے توبہ کر کے جاتا تھا، جواری آتا تھا جوا سے توبہ کر کے جاتا تھا، پیاسی آتا تھا پیاس سے توبہ کر کے جاتا تھا، گندی نظر رکھنے والا اگر آتا تھا گندی نظر سے توبہ کر کے جاتا تھا، اگر کسی کا مال ہڑپ کرنے کی اس کی عادت بن گئی تھی اس سے توبہ کر کے جاتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم حضرت امام ابو بکر امام کہتے ہیں فمضیت وہو یتکلم عند عبد القادر جیلانی، کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کی مجلس کے پاس پہنچا، غوث پاک خطاب کر رہے تھے، ان کا ٹاپک کوئی دوسرا تھا، ان کا موضوع کوئی دوسرا تھا۔ جیسی ان کی نظر مجھ پہ پڑی وہ مجھے جانتے نہیں تھے، میں انہیں جانتا تھا۔ کہتے ہیں جیسی میرے چہرے پہ غوث پاک کی نظر پڑی ہے، غوث پاک نے ارشاد فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، غوث پاک نے ارشاد فرمایا ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو صالحین کا عقیدہ ہے، جو تابعین کا عقیدہ ہے۔ اللہ الصبر، کون سی بات بیان کر رہے ہیں؟ وہ بات بیان کر رہے ہیں جو اس کے دل میں چل رہی تھی، لیکن جب انہوں نے اس بات کو سنا تو سوچنے لگے ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاقاً کوئی جملہ آ گیا ہو، اچانک کوئی جملہ آ گیا ہو۔ وہ کہتے ہیں فقلت نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا، حضرت امام ابو بکر اماد کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا ھذا قالہ اتفاقاً، یہ بات ان کی زبان پر اتفاقی طور پر آ گئی ہے، یہ اچانک آ گئی ہے۔ کہتے ہیں جب ایک مرتبہ میں نے یہ کہا پھر کہتے ہیں فالتفت الیک ثانیہ، کہتے ہیں دوسری مرتبہ غوث پاک میری طرف متوجہ ہوئے، فتکلم فاعادہ، کہتے ہیں دوبارہ اپنے جملوں کو دہرایا اور کہا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، کہتے ہیں غوث پاک نے پھر دوبارہ
वही जुमले कहे जो मेरे दिल में चल रहे थे कि गौस पाक का अकीदा अलग लगता है। मेरे गौस ने कहा हमारा वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा है। कहते हैं जब दोबारा ये कहा तो मैं सोचने लगा कि अब दोबारा में भी मेरी तरफ ये मुतवज्जे हुए हैं, लेकिन कहते फिर मैंने अपने दिल में कहा फकुलतु नफ्सी अल वाइज़ु कद यंतफिदु यमीन व शिमाल। कहते हैं मैंने सोचा, मैंने अपने दिल में कहा कि ये तकरीर करने वाले की आदत होती है, कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी उसकी तरफ देखता है, कभी उससे सुभान अल्लाह बुलवाता है, कभी उससे कहता है। कहते हैं मैंने सोचा कि ये अचानक इनकी जुबान पर कलमात आ गए हैं। फिर कहते हैं जब तीसरी मर्तबा कहते हैं फल्तफता इलैका सालिसा, जब तीसरी मर्तबा मेरी तरफ मुतवज्जे हुए गौसे पाक फतकल्लमा फअआदहु, फिर दोबारा तीसरी मर्तबा उन्हीं जुमलों को दोहराया। कहते हैं जब तीसरी मर्तबा दोहराया तो मैं जो दिल में कुदूरत लेकर के आया था, मेरी कुदूरत छट गई, मेरी कुदूरत, मेरी नफरत छट गई और गौसे पाक की अकीदत मेरे सीने के अंदर पैदा होने लगी। आपने तीसरी मर्तबा कहा या अबा बकर इत्कादुना इत्कादु सल्फ़े सालिह व सहाबा। आप लगता है मैं किसी और से कह रहा हूं, मैं तेरी ही तरफ मुखातब हूं। आपने कहा अबू बकर इमाम सुन ले, इत्कादुना इत्कादु सल्फ़े सालिह, हमारा वही अकीदा है जो अबू बकर का अकीदा है, जो उमर का अकीदा है, जो उस्मान गनी का अकीदा है, जो मौला अली का अकीदा है, जो फैज़ाने आला हज़रत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने छोटे बड़े सरकार, फैज़ाने हुज़ूर शाफिर पाक, फैज़ाने हुज़ूर मखदूम सिन्ना, फैज़ाने औलियाए किराम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तंज़ीम अहमद साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। ये मकाम कैसे दिया अल्लाह, गौसे पाक को कैसे दिया? क्या रात को 2 बजे तक जलसा सुन करके फजर की नमाज गायब करने से दिया? रातों को भी जाके मेरे गौसे पाक फिर भी फजर की नमाज जमात से पढ़े, तो हम कैसे आशिक़ गौसे आज़म हैं? ये ऐसे ही हमें कम से कम गौसे पाक नहीं बन सकते, सच्चे गुलामे गौस तो बन जाओ, सच्चे गुलामे गौस तो बनो। हम कैसे दावा करते हैं? आज हमारी कौम के अंदर कितनी खराबियां हैं, कितनी बुराइयां हैं, उसके बावजूद भी हम ये समझते हैं कि जन्नत के ठेकेदार हम हैं, पैगंबर इस्लाम की शफाअत हमें मिलेगी, गौसे पाक की शफाअत हमें मिलेगी, गौसे पाक का करम हमें मिलेगा। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, जब तक हम सच्चे आशिक़ गौसे पाक नहीं बनेंगे, सच्चे आशिक़ रसूल नहीं बनेंगे, तब तक आपको कोई मकाम नहीं मिल सकता है, कोई दुनिया में आपको बचा नहीं सकता है, ना आखिरत में बचा सकता है। आज कौन जो है तबसरा करती है हमारे उलमा के पास आकर के कि हुजूर क्या किया जाए, क्या किया जाए? हमारी कौम को तो गीबत से फुर्सत नहीं है, हमारी कौम मदरसे में आती नहीं है, अपने बच्चों को मदरसे भेजती नहीं है, उलमा के करीब करती नहीं है, फिर हम कहते हैं कि हम चल रहे हैं, हम कट रहे हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों का रिश्ता इन उलमा से मजबूत करना होगा। सबसे पहले अपने बच्चों का रिश्ता कुरान से मजबूत करना होगा। सबसे पहले अपने बच्चों का रिश्ता मसाजिद से करीब करना, मजबूत करना होगा। आप क्या समझते हैं कि आप फावड़ा और कसी चला करके, आप दिल्ली में जा करके मशीन के जरिए से सिलाई करके आप बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे, आप बहुत बड़े बादशाह बन जाएंगे, आप बहुत बड़े साहिबे सरवर बन जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको दुनिया की कोई मुसीबत अगर बचा सकती है तो पैगंबर इस्लाम का करम बचा सकता है, अल्लाह का फजल बचा सकता है, औलिया का फैज बचा सकता है। लेकिन ये सारी चीजें जब जारी और सारी होती है कि जब बंदा अपने अंदर इनकलाब पैदा करने की ठान लिया करता है, जब नियत कर लिया करता है कि मैं नियत आज से अच्छी कर रहा हूँ, आज के इस जलसे से आप पैगाम लेकर के जाए, आप आए हैं तो ये नियत करके जाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम यहाँ से वापस जाएंगे। कल से इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह की इताअत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे। जब आप ये नियत लेकर के जाएंगे, रब्बे काबा की कसम, अगर जाते ही आपका इंतकाल हो जाता है
آپ نے جو گزشتہ گناہ کیے ہیں اللہ رب العزت آپ کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس لیے کہ نیت آپ نے کر لی ہے۔ نیت کے تعلق سے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ عمل کرتے نہیں ہیں، عمل آپ کا معمولات کے منافی ہے، جو عمل کرنا چاہیے وہ آپ کرتے نہیں ہیں۔ اور نیت کر لیں کہ اگر 1000 سال کی عمر ہوگی تو 1000 سال تک نماز پڑھیں گے، اور آج پڑھتے نہیں ہیں۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پڑھنا شروع کر دیں، اور یہ نیت کر لیں کہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں انہیں انشاءاللہ ادا کریں گے۔ آپ نیت کر لیں کہ جس کا مال ہڑپ کیا ہے انشاءاللہ اسے واپس کریں گے۔ اگر آپ قسم خدا کی آپ اس طرح کی نیت کریں گے، اللہ پاک آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاستیں، آپ کے صدقات، آپ کے خیرات اس قدر قبول فرمائے گا، رب کعبہ کی قسم آپ اپنے اندر ایک بہترین سکون محسوس کریں گے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، غوث پاک کے تعلق سے آپ کو محی الدین کا لقب دیا گیا کہ دین کو چلا بخشنے والا۔ دین کمزور نہیں تھا، دین کے ماننے والے کمزور تھے، دین تو ہمیشہ سے شہزور اور طاقتور رہا ہے، لیکن دین کے ماننے والے جب کمزور ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ایسا ہی کوئی اپنا بندہ نازل کیا ہے کہ جس نے دین کو اور دین کے ماننے والوں کو تقویت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے، من احیا بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر 100 شہیدا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری کسی ایک سنت کو زندہ کیا، اور ایسی سنت کو کہ جس سنت کو جو ہے لوگ ترک کرنا ایک عام کام سمجھ رہے ہو، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس سنت کو اگر زندہ کیا اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کون ایسا مرد مجاہد ہے؟ آج کے اس دور کے اندر داڑھی کو بہت بڑا عیب سمجھا جانے لگا، داڑھی کو بہت بڑا عیب سمجھا جانے لگا۔ ہماری قوم تو یہ سمجھتی ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، اور جو ہے جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ ہماری قوم یہ سمجھتی ہے کہ امامہ لگانا سنت ہے۔ میرے دوستو، داڑھی رکھنا بھی سنت ہے، اور یہ قریب الوجوب ہے، واجب کے درجے میں فقہا نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب مجھے یہ تو بتاؤ کہ داڑھی سے آپ کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ قسم خدا کی یہ ڈنڈے کی چوٹ پہ اور بے باکی کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں، اگر بندہ خوبصورت ہوتا ہے، بغیر داڑھی والا ہوتا ہے، اگر وہ خوبصورت ہے، زمانہ اسے کہے گا بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا سونا لگ رہا ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ لیکن جب بندہ داڑھی رکھ لیا کرتا ہے، جب اسے کوئی دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ خوبصورت لگ رہا ہے، سونا لگ رہا ہے، پیارا لگ رہا ہے، عزیز لگ رہا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ کتنا نورانی چہرہ لگ رہا ہے، کتنا نورانی چہرہ لگ رہا ہے۔ کون ایسا مرد مجاہد ہے کہ جو اس نور کے لقب سے اپنے آپ کو ملقب کرنا چاہتا ہے، اور یہ نیت کر لے کہ قسم خدا کی انشاءاللہ العزیز زمانے والے چاہے مولوی کہے، چاہے ملا کہے، چاہے نمازی کہے، چاہے دیندار کہے، چاہے دین کا ٹھیکیدار کہے، ارے ہم تو وہ کریں گے کہ ہمیں کر لی ہے شہنشاہ پتابی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ ہے کوئی مرد مجاہد؟ حالانکہ ابھی میں اس ٹاپک پہ آیا نہیں تھا، لیکن میں نے یہ بات جب کہہ دی ہے بیچ میں، تو کوئی ایسا بندہ تو مجھے اٹھ کے ایک تو دکھا دو کہ انشاءاللہ العزیز جس چیز سے میرے نبی کو محبت ہے وہ چیز میں کر کے دکھاؤں گا۔ کون ہے ایسا مرد مجاہد؟ ایک تو اٹھو کم سے کم، ارے ایک تو اٹھو۔ قسم خدا کی جو چہرے پہ داڑھی رکھ لیتا ہے نا، سماج میں بھی اسے عزتیں ملتی ہیں، زمانے والے اسے عزت کی نظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے پورے مجمع میں، کوئی نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے دوستو، ایک بندہ تو کم سے کم ایک بندہ جو یہ کہتے اس بھرے مجمع میں کہ آج جشن غوث الورا کے اندر ہم آئے ہیں تو انشاءاللہ چاہے رشتے میں رکاوٹ ہو، چاہے بیوی کچھ کہے، لیکن انشاءاللہ میں تو وہ کروں گا جس کا میرے نبی نے حکم دیا ہے۔ ایک بندہ تو اٹھ کم سے کم، ایک بندہ تو اعلان کر کم سے کم۔
کوئی نہیں ہے پورے مجمع کے اندر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس پہ استقامت عطا فرمائے. آمین. بیٹھ جائیے. اب مجھے نہیں اٹھانا ہے، اب جسے رکھنا ہے وہ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے. میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ کام کیجئے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر معاشرے میں آپ انقلاب چاہتے ہیں، آپ تبدیلی چاہتے ہیں، تو غوث پاک کے نقش قدم پر آپ کو چلنا پڑے گا. غوث پاک کی سیرت میں آپ کو چلنا پڑے گا. غوث پاک کی والدہ کی سیرت کیا تھی آپ دیکھیے تو صحیح کہ جس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ غوث پاک کو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو بغداد معلی کی طرف آپ کو روانہ کیا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جب روانہ کیا ہے، غوث پاک نے یہ اعلان، آپ کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ بیٹا حالات کچھ بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے. اللہ الصمد. آپ نے اپنے بچے کو یہ آنسو دوپٹے میں لپیٹ کر کے اپنی والدہ کو دیے تھے اور اپنے بیٹے کو دیے تھے. غوث پاک نے ان کو اس انداز میں سمایا ہے، اس انداز میں سمیٹا ہے. رب کعبہ کی قسم، طوفان آئے، چور آئے، ڈاکو آئے، والدہ کی اس بات پر ایسی گرہ لگائی. آپ نے کہا کہ دینار جائیں تو چلے جائیں، اشرفیہ چلی آئے جائیں تو چلی جائے، لیکن میری والدہ نے جو مجھے تاکید کی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، میں وہ کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں. آج کی میری ماں کا اگر جائزہ لیا جائے تو میری ماں اس بچے کو بڑا ٹیلنٹڈ، بڑا مائنڈیڈ سمجھتی ہے کہ جو بچہ اپنے جھوٹ کے ذریعے سے سامنے والے کو زیر کر دیا کرتا ہے، سامنے والے کو گرا دیا کرتا ہے، سامنے والے کو ذلیل کر دیا کرتا ہے، سامنے والے کو رسوا کر دیا کرتا ہے، ماں اس کی پیٹھ تھپاتی ہے. بچہ اگر پیسے لے کر کے گیا 10 روپے 15 کا سامان لے آیا، 10 بھی واپس لے آیا، ماں اس کی پیٹھ کو تھپایا کرتی ہے کہ بچہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے. اللہ سمجھ. جس معاشرے کے اندر اگر چور بچے کی پیٹھ کو تھپایا جائے، جھوٹے بچے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا جائے، قسم خدا کی اس سماج کے اندر آپ ابدال، ولی، عالم، مفتی، فقیہ بننے کی امید مت رکھنا، بلکہ اس معاشرے سے آپ کو چور ملیں گے، ڈاکو ملیں گے، لچے ملیں گے، لفنگے ملیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہو، آپ کو اپنے بچوں کو غوث پاک کی سیرت سے آشنا کرنا ہوگا، حسین کریمین کی سیرت سے آشنا کرنا ہوگا. آپ کو پتا ہے حضرت ابو ذر غفاری پیغمبر اسلام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن نماز پڑھتے ہی فوراً گھر چلے جایا کرتے تھے. میرے آقا نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ ابو ذر نماز میں نہیں آتے ہیں؟ کہا کہ آتے تو ہیں لیکن جلدی چلے جاتے ہیں. میرے آقا نے ظہر کی نماز میں حضرت ابو ذر کو پکڑا اور کہا کہ اے ابو ذر کہاں چلے جاتے ہو اتنی جلدی؟ آپ کو کہاں کی جلدی رہتی ہے؟ حضرت ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاسوں میں ایک یہودی کا گھر ہے، اس میں کھجور کا درخت ہے، اس کی ٹہنیاں میرے گھر کی طرف لٹک رہی ہے اور پتھر کا زمانہ ہے، جب ہوا آتی ہے اس سے پھل گرتے ہیں، میرے آنگن میں بھی آتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے اس کے پھل کو اس کے گھر کی طرف پھینک دوں تاکہ میرے بچے اس کے درخت سے گرے ہوئے پھلوں کو اپنے اندر نہ اتار لے. اللہ سمجھ. حضرت ابو ذر اپنے گھر میں گرنے والے پھل کو اس کے گھر میں پھینک دیتے ہیں. آج میری قوم کا حال یہ ہے کہ اگر گاؤں سے گنے کی ٹرالی نکل جائے تو کوہلو پہ پہنچتے آدھی ٹرالی ہو جایا کرتی ہے. اللہ سمجھ. آج مجھے یہ تو بتاؤ کہ تیری سیرت کیا تھی، تیرا کردار کیا تھا، تیرا مذہب کیا تھا؟ آج تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ارے فلسطین چل گیا، سنبھل چل گیا، اور جو ہم کہتے ہیں بہرائچ چل گیا. اے قوم کے مسلمانوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ موبائل پہ ویڈیو دیکھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چائے کے کھوکے پہ بیٹھ کر کے تبصرہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس گاؤں کے اندر مجھے بتایا گیا 3 مساجد ہیں. کیا مجھے یہ تو بتاؤ کہ ان مساجد کو آپ پور کر لیا کرتے ہیں؟ ارے تو کچھ نہ کر رب کعبہ کی قسم. اگر جب تو دیکھے کہ میرے بھائی کا گھر چلا، میرے بھائی کا بدن چلا، میرے بھائی کا نقصان ہوا، مسجد میں جا، اپنی پیشانی کو جھکا، اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو جا. رب کعبہ کی قسم تو دعا یا
گا اللہ تعالیٰ اس دعا کا اثر پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو مظلوم ہیں ان کے گھروں تک تیری دعا کا اثر ضرور. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا. سبحان اللہ. نماز تو پڑھ سکتے ہو کم سے کم. کتنے لوگ پڑھیں گے کل سے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ. کوئی یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نماز اللہ نے فرض کی ہے نا، ٹائم بھی اسی نے بنایا ہے، سسٹم بھی اسی نے بنایا ہے. جبریل امین کے ذریعے سے اللہ نے پیغام بھیجا تھا. 2 دن تک جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. نمازوں کا ٹائم سیٹ ہوا تو اللہ رب العزت نے جب نمازوں کا ٹائم سیٹ کیا ہے تو آپ کا ہوگا کوئی کام کھیت کا، کہیں ہوگا کھلیان کا، سب سے پہلے آپ نماز پڑھو پھر جو چاہے کرو. قسم خدا کی جو بندہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس طریقے سے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، اسی طریقے سے مومن بنے رہنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. رب کعبہ کی قسم میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے، میری ماں بہن بیٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں سے بچوں کو نکالے اور کہے کہ بیٹا جیسے رمضان میں جاتا ہے ویسے ہی مسجد میں چلا جا، کیونکہ تیرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین فاضربوهم علیہا بالصلاۃ وهم ابناء 10 سنین. آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو. 10 سال کے ہو جائے تو مار کر کے نماز پڑھاؤ. 7 سال کی عمر میں بچے پہ نماز فرض نہیں ہوتی. 10 سال کی عمر میں اکثر و بیشتر بچوں پہ نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن آقا کہتے ہیں مار کر کے نماز پڑھاؤ. مطلب کیا ہے کہ بچہ جب 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کرے گا، فجر پڑھے گا ظہر چھوڑے گا، ظہر پڑھے گا عصر چھوڑے گا، عصر پڑھے گا مغرب چھوڑے گا. جب 10 سال کی عمر میں پہنچے گا باپ جب اسے سختی کرے گا تو بالغ ہونے کی منزل تک نماز کا ایسا عادی ہو جائے گا کہ قسم خدا کی نماز کے قضا کرنے کا تصور ہی نہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کرو گے اپنے گھر میں یہ تاکہ میری ماں اور بہنیں بھی کریں گی. اگر ماں اور بہنیں چاہیں نا تو قسم خدا کی جو بیٹا اپنی ماں کو کبھی مارکیٹ نہیں لے کر کے گیا، بی بی کے کہنے پر دلی شاپنگ کرانے جا سکتا ہے تو بی بی کے کہنے پر فجر میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے بھی تو جا سکتا ہے. سب سے بڑا کردار گھر کے اندر ماں کا ہوا کرتا ہے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ پانی پت کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، بچہ مسلسل رو رہا ہے. اس راستے سے ایک اللہ والے کا گزر ہوتا ہے، انہیں پکڑا، کہا کہ آپ اس میں دم کر دیں. آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے دم کیا. 3 دن تک بچہ چپ نہیں تھا، نہ ڈاکٹر کی دوا سے نہ کسی حکیم کی حکمت سے وہ بچہ چپ نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ آئے ہیں بزرگ، انہوں نے دم کیا ہے، بچہ خاموش ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا، گھر والوں نے کہا کہ حضور بتائیے تو صحیح یہ بچہ کیسے خاموش ہو گیا، آخرکار کون سے آپ نے اسے دم کیا ہے. آپ نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. کہا کہ پھر کیسے چپ ہو گیا. کہا کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک یہ اپنی ماں کی شکم میں تھا، جب اس کی ماں کام کرتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، کھانا بناتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی. جب وہ کرتی تھی یہ اپنی ماں کے شکم کے اندر ماں کے زبان سے نکلے ہوئے قرآن کی تلاوت کو سماعت کیا کرتا تھا. لیکن 3 دن سے جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، ماں ناپاکی میں پہنچ گئی ہے، اب قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہے، اس کی عادت بن گئی ہے قرآن کی تلاوت سننے کی. اس لیے اب 3 دن سے اسے قرآن کی تلاوت نہیں ملی ہے، اس لیے بچہ رو رہا ہے. اللہ الصمد جب یہ بتایا گیا ہے رب کعبہ کی قسم، جب بچہ قرآن کی تلاوت کا عادی ہو گیا اور جب قرآن کی تلاوت کا جب دوست اسے ملا ہے بچہ خاموش ہو گیا. رب کعبہ کی قسم جب بچہ وہ بڑا ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے تو علی شاہ قلندر پانی پتی سرزمین پر قسم خدا کی جب ماں کے شکم کے اندر بچہ ہو، ماں جب قرآن پڑھے گی تو بچہ بھی قرآن پڑھتا ہوا پیدا ہوگا. ماں جب نماز پڑھے گی بچہ بھی نماز پڑھتا ہوا پیدا ہوگا. ماں جب نعتیں سنے گی بچہ بھی نعتیں سنے گا. ماں جب تقریر سنے گی بچہ بھی تقریر سنے گا. ماں جب خاتون جنت کی سیرت پڑھے گی بچہ بھی حسن
हुसैन करीमैन की सीरत को पढ़ता हुआ पैदा होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरी माँ और बहनों से मेरा ये आखिरी पैगाम है। ऐ मेरी माँ और बहनों, आपको अपने आप में इनकलाब पैदा करना होगा। मेरी माँ बहनें आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके लिए एक पर्दा लगा दिया होता तो उससे भी अच्छी बात होती। लेकिन जब आई हो तो मेरी ये बात सुन करके जाना, इसलिए कि माशरे के अंदर मेरी माँ और बहन अगर चाहे तो इनकलाब पैदा कर सकती है। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था, निसाउल कासियातु आरियातु मुमीलातु माइलातु। आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी क़यामत के करीब कुछ ऐसी औरतें होंगी कि जो कपड़ा पहन करके भी ऐसी लगेंगी कि जैसे कपड़ा नहीं पहना है। अल्लाह सबर, पैगंबर इस्लाम ने इस बात की आपने ताकीद पहले ही कर दी थी कि क़यामत के करीब ऐसी औरतें होंगी कि कपड़ा पहनने के बाद भी ऐसा लगेगा कि कपड़ा नहीं पहनी है। आज मेरी माँ और बहनों का पर्दा तो देखो आप सही कि पर्दा ऐसा लगता है कि पर्दा नहीं कर रही है बल्कि बेपर्दा हो रही है। आज लिबास तो देखो, पहले यहाँ तक लिबास था, फिर यहाँ तक पहुँचा है, फिर आहाफ आस्तीनें हो गई, अब तो माअज़ल्लाह कुठे भी खुल गए हैं। अल्लाह सबर, आप लिबास तो देखें इतना चुस्त है ऐसा लगता है कि लिबास पहनी ही नहीं है। अल्लाह सबर, आज लिबास इतना बारीक है ऐसा लगता है कि ये लिबास नहीं बल्कि फैशन चला है। मैं आपसे भी ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, ऐ मेरी कौम के बाप और दादाओं, आपको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ। तेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, इज़ा जाअ रजुलुन उमूरुकुम इला निसाइकुम खैरुल लकुम फबतनुल अर्दि मिन सहरिहा। आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरी उम्मत के मर्दों, मुर्दे ना बनना, मुर्दे ना बनना, मर्द हो मुर्दे ना बनना। मतलब क्या? पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, अपने घर की कुंजी अपने हाथ में रखना, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को शरीयत का पासबान करना, अपनी बीवी को, अपनी माँ और बहनों को खातूने जन्नत की सीरत से आशना करना। रब्बे काबा की कसम, अगर ये फातिमा तुझ सहरा नहीं बन सकती है तो कम से कम कनीज़े फातिमा तो बन सकती है। फातिमा तुझ सहरा का जो नाम लेती है, आपको पता है फातिमा तुझ सहरा के ताल्लुक से पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है, या अहलल महशरी नक्किसू रुऊसहुम वगुद्दू अब्सारहुम। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा वो है कि जिसने बालों की स्याही को कभी सूरज और चांद ने नहीं देखा, कभी फरिश्तों ने नहीं देखा। आका कहते हैं कि अब उसके पर्दा जब दुनिया में ऐसा किया है तो कयामत में भी ये शान होगी। जब पुल सिरात फातिमा कर रही होगी, पुल सिरात पार कर रही होगी, गैब से निदा आएगी, या अहलल महशरी नक्किसू रुऊसहुम वगुद्दू अब्सारहुम। या अहले महशर, अपनी नजरों को नीचे झुका लो, इसलिए कि मुस्तफा की बेटी फातिमा तुझ सहरा पुल सिरात पार कर रही है। आप देखिए तो सही, जब बेटी मेरी पर्दा दुनिया में करेगी, अल्लाह ताला आखिरत में खुद पर्दा करा देगा। अब जो मेरी बेटी बेपर्दा होना चाहती है, जो मेरी बेटी अपना ऐश और मेकअप दूसरे को दिखाना चाहती है, जो मेरी बीवी दूसरे के लिए मेकअप करना चाहती है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, अगर चाहती ये हो कि जिंदगी में इनकलाब और सुकून पैदा हो, आपकी इज्जत बरकरार रहे, तो कसम खुदा की आपको अपनी माँ बहन बेटियों को खातूने जन्नत सैयदा आयशा, हजरत खदीजा, सैयदा ज़ैनब के सीरत तक़िबात से आपको अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों को आशना करना होगा। वरना मेरे दोस्तों, आप कहते जाओगे कि तिरके फफूले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से बर्बादी गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? मेरे दोस्तों, पैगंबर इस्लाम ने मेरी माँ बहन बेटियों को कैदी नहीं बनाया है, इन्हें कैद में बंद नहीं किया है, बल्कि इन्हें रानी बनाया है, इन्हें कनीज़े फातिमा बनाया है। आप शादी में भी ले जा सकते हैं, लेकिन पर्दे के साथ, इहतिमाम के साथ, एहतियात के साथ। एक मर्तबा मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, कुछ काफिला आया औरतों को